حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صلوات بھیجیے گا بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنی بستی کے تمام مؤمنین مؤمنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد۔ عزیزان گرامی، یہ 3 روزہ اصلاحی اور تبلیغی مجالس اعضاء کا اہتمام جو آپ کی بستی میں کیا گیا، پروردگار اس سے شرف قبولیت عنایت فرمائے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ دیکھیے، ان مجالس اعضاء کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے فرش غم پر آئے، ہماری مجلس میں شریک ہو، تو مجلس اعضاء میں شرکت کرنے والے انسان کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے۔ گویا یہ مجالس اعضاء حیات القلوب کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں گفتگو کروں گا اپنے موضوع کے اعتبار سے، لیکن سر دست چکے آنے والی تاریخ عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک چیلنج والی تاریخ ہے، یعنی 8 شوال المکرم، یوم انہدام جنت البقیع۔ ہم آپ کی بستی سے
اپنا احتجاج درج کراتے ہیں آل سعود کے خلاف۔ سن 1344 ہجری میں 8 شوال المکرم کو مدینہ منورہ کے اس عظیم الشان قبرستان کو آل سعود نے ویران کیا، جہاں 12,000 اصحاب پیغمبر، عظیم الشان مؤمنین، فقہاء، قراء، ازواج پیغمبر، شہدائے احد اور دیگر جلیل القدر ہستیوں کی قبریں موجود تھیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں ایک خبر وائرل ہوئی، اور وہ خبر کسی حد تک موثق بھی ہے کہ ایران اور عراق کے حالات آپس میں سیاسی اعتبار سے کسی حد تک سازگار ہو رہے ہیں، لیکن سادہ لوح مومنین جو فرد عقیدت میں اس بات کو باور کر بیٹھے کہ عنقریب جنت البقیع کی تعمیر ہونے جا رہی ہے، البتہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ روضے بنیں گے اور ہم سب پہنچیں گے ان بارگاہ میں اور ان مقدس ہستیوں کی خدمت میں کہ جن کا تعلق رسالت مآب نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں ایک گزارش کر رہا ہوں اور اس کو آپ سنجیدگی سے سن لیجئے، انشاءاللہ کہ جنت البقیع تعمیر ہو اور روضے تعمیر ہوں، لیکن روضہ تعمیر ہونے کے بعد بھی ہمیں 8 شوال والا احتجاج اپنا جاری و ساری رکھنا ہوگا، تاکہ آنے والی نسلیں آل سعود کے سیاہ کارناموں سے باخبر رہیں کہ تھے زمین پر کچھ ایسے بدبخت افراد جنہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کو میوزیم میں سنبھال کر رکھا ہے، لیکن نبی اعظم سے منسوب شخصیات کی قبروں کو ویران کر دیا شرک کا نام دے کر کے۔ ہمیں بیان کرنا ہوگا۔ اور دوسرا خطاب برادران اہل سنت سے اسی منبر سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہابی افکار رکھنے والے نہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں نہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ مقدسات دین کی توہین ہوتی ہے، آپ خاموش رہتے ہیں، یہ سکوت اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچئے جنت البقیع میں کس کس کی قبریں ہیں؟ 4 معصوم ائمہ اطہار علیہم السلام کی قبریں، امام حسن مجتبی، امام سید سجاد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام، اور بنا بر روایت شہزادی کونین بنت پیغمبر شجنت المصطفیٰ صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم ام الائمہ ام النجبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، شہدائے احد کی قبریں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ازواج پیغمبر کی قبریں ہیں۔ مادر ابو الفضل العباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ نبی اعظم کی پھوپھیوں کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے قریب ایک قبرستان، جہاں پر کبھی خاردار درخت ہوا کرتے تھے۔ پہلا وہ جنازہ جو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے وہ انصار سے تعلق رکھنے والے صحابی پیغمبر جناب اسعد ابن زرارہ کا جنازہ تھا۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو وہاں دفن کیا گیا۔ دوسرا جنازہ جو عظیم شخصیت کا وہاں دفن کیا گیا، جن کا تعلق مہاجرین سے ہے، نام ان کا ہے عثمان ابن مظعون۔ اتنا عظیم جلیل القدر صحابی کہ نبی آدم فرماتے ہیں کہ اگر میرے خانوادے کا کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو تو میں چاہوں گا اس کی قبر عثمان ابن مظعون کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ یہی نہیں ہے، حتیٰ جب جناب ابراہیم فرزند پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس موقع پر خداوند کریم کی بارگاہ میں نبی خاتم نے دعا کی تھی، خدایا میرے بیٹے کو عثمان ابن مظعون کے ساتھ محشور کرنا۔ سعد ابن معاذ صحابی پیغمبر
جن کی تشییع جنازہ میں نبی خاتم اپنے پنجوں کے بل چل کر آئے تھے، ان کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ لیکن آل سعود نے تاریخی حقائق سے روگردانی کرنے کے لیے اور عالم اسلام سمیت دنیائے انسانیت کو اسلام کی حقیقی تصویر سے دور کرنے کے لیے 100 برس قبل قبور کو منہدم کیا، روضہ اطہر کو منہدم کیا، بنی ہوئی عمارتوں کو منہدم کیا۔ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ دوم جناب عمر جب فلسطین کو انہوں نے فتح کیا ہے تو فلسطین میں اس موقع پر قبریں موجود تھیں۔ کس کس کی قبر؟ جناب ابراہیم خلیل خدا، فرزند ابراہیم جناب اسحاق، فرزند جناب اسحاق جناب یعقوب، جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف، اسٹرکچر موجود تھا۔ تو اگر نبی اعظم کی حدیث تھی کہ اے علی مرتضیٰ جہاں قبروں پر بنا تم نظر پڑے تمہاری اور تم دیکھو اسے منہدم کر دو، اس حدیث پیغمبر کو اگر تم آئیڈیل بنا رہے ہو تو خلیفہ دوم حضرت عمر نے ان قبروں کو ویران کیوں نہیں کر دیا تھا؟ قبروں کو ویران نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی خاتم کی دشمنی میں آل پیغمبر اعظم کے عناد میں اس کارنامے کو انجام دیا ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، دوہری پالیسی ہمارے یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ کا اسٹینڈرڈ مینٹین رہنا چاہیے۔ بغداد میں ابو حنیفہ کی قبر موجود ہے، بہترین روضہ بنا ہوا ہے، قبر بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اس قبر کو منہدم کرنے کے لیے حدیث پیغمبر نظر آتی ہے تو بغداد میں موجود اس قبر کو ویران کرنے کے لیے آپ عملی اقدام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے جوان، ہمارے نوجوان، ہمارے برادران جو ان دنوں اپنی زندگی کا ایک خاصا وقت لگا رہے ہیں آئی پی ایل دیکھنے میں، آئی پی ایل میں جہاں بہت ساری کمپنیز نے اپنے اپنے ایڈورٹیزمنٹ دیے ہیں، اس میں ایک اسپانسرشپ ہے جس کا نام ہے وزٹ سعودی کے نام سے۔ یہ کیوں ہے وزٹ سعودی؟ ان کا ایک مشن ہے، میں ہو کر آیا ہوں، جنوری کے مہینے میں واپسی ہوئی میری، 2030 کے نام سے 2030 تک یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو دبئی جیسا بنا دیں تاکہ دنیا بھر سے سیاح وہاں پہنچیں اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ تو یاد رکھیں آل سعود، یاد رکھیں سعودی عرب کے حکمران کہ ہمارا سعودی وزٹ تبھی ہوگا جب واقعی معنی میں تم جنت البقیع کو آباد کرو گے، وگرنہ ہم اسی طرح اپنی صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ نبی، آپ سوچئے نبی خاتم کی شان میں توہین ہوتی ہے، اہل سنت خاموش رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی شان میں توہین ہوتی ہے، اہل سنت برادران خاموش رہتے ہیں۔ ازواج پیغمبر 2 برس نبی اعظم کی زوجیت میں رہنے والی جناب عائشہ ام المؤمنین کہلائیں یا نہیں قرآنی روح سے؟ تو اگر جناب عائشہ ام المؤمنین ہیں 2 برس زوجیت پیغمبر میں رہنے کے سبب، تو جناب ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے 25 برس نبی خاتم کی زوجیت میں بسر کیے ہیں، آخر ان کے مکان کو منہدم کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے؟ قبر خدیجہ کو کیوں مسمار کیا جاتا ہے؟ یہ عالم اسلام سے ہمارا سوال ہے۔ لہذا ہماری صدا احتجاج بلند ہونی چاہیے، بالخصوص یوم 8 شوال تعمیر نو برائے جنت البقیع کے لیے ہر مومن و مسلم، ہر عاشق رسول اور آل رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ آل سعود مرد آباد کے نعرے لگائے اور یونائٹڈ نیشن سمیت دنیا بھر کی مختلف تنظیموں سے یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں جنت البقیع بنانے کی اجازت دی جائے۔ اور آپ کو بھی متوجہ ہونا پڑے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ 4 معصوم اماموں کی قبر کا مرکز ہے جنت البقیع۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ دن ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو جب جنت البقیع میں روضہ تعمیر ہو اور ہم پہنچیں بارگاہ ائمہ اطہار علیہم السلام میں، جب آسائی کریں، دامن مراد بھر کر واپس آئیں۔ اب یہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، جلدی چند ایک معروضات۔ قرآن مجید جو پروردگار عالم کا عظیم الشان شاہکار مجموعہ ہے، کیوں میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے؟ 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عنوان مجالس اصلاحی اور تبلیغی مجالس ہونا بھی یہی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی ماہ مبارک رمضان کی رونقیں ختم ہوئی ہیں اور ہم اور آپ ابھی بھی روزے کی اس چاشنی کو اپنے وجود میں محسوس کر رہے ہیں۔
ظاہر ماہ مبارک رمضان کی حرمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ یوں تو ہے ہر ماہ کی اسلام میں عظمت، ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت، مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت، جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے اس طرح سے مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی جانب سے اس کی توفیق کے نتیجے میں جو برکتیں ہمارے وجود میں ہمارے گھروں میں آئی ہیں اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، ہم ماہ رمضان میں قرآن سے مانوس تھے، تو کیا ماہ رمضان کے بعد قرآن مجید ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنا ہے؟ پیش کروں آپ کے سامنے، لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم اور آپ ریگمال استعمال کرتے ہیں۔ نبی خاتم فرماتے ہیں اسی طرح بسا اوقات انسانی قلوب پر زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں پر لگنے والے زخم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے تلاوت کلام اللہ۔ تو خدا ہے تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خشک و تر کا اس میں ہے مثل قرآن کوئی کتاب نہیں۔ پڑھیے آپ قرآن مجید، جوانوں سے گزارش کروں گا مانوس ہوئیے، میں نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ایک جز کی تلاوت کیجئے، البتہ علامہ مجلسی کے والد بزرگوار نے وصیت کی تھی ہر روز کم سے کم 3 پاروں کی تلاوت کرنا ہے۔ علامہ مجلسی کے والد بزرگوار نے وصیت کی تھی کہ ہر روز اپنی زندگی کا کچھ وقت اس وصیت کو پڑھنے میں بسر کرنا ہے جو وصیت امیر المؤمنین، امیر کائنات، امیر بیان و سخن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا نے صفین سے واپسی کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے نام لکھی تھی، پڑھیے گا آپ، منشور حیات ہے وہ وصیت۔ عزیزان گرامی، اس قرآن مجید کو آپ پڑھیے، 40 سے زیادہ نام پروردگار نے قرآن مجید میں بیان کیے، خود قرآن کریم کے۔ قرآن نور ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن ذکرہ ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے۔ لیکن بعض افراد جب قرآنی گفتگو ہوتی ہے تو ان کو ذرا اچھی نہیں محسوس ہوتی، تھوڑی الرجی سی محسوس ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ افراد جنہیں قرآن مجید سے الرجی ہے ان کے لیے میں 2 ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال ان مریضوں جیسی ہے جو معدے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ معدے کے مریض انسان کے سامنے کتنی ہی لذیذ غذائیں کیوں نہ رکھ دیجئے، کبھی بھی اسے غذا اچھی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو انسان نفسانی اعتبار سے اپنے وجود میں مرض محسوس کرتا ہے، کیسی ہی قرآنی باتیں کیوں نہ پیش کر دیجئے، قرآن کی باتیں اسے بھلی محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا ہر خشک و تر اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں نے آج جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے سورہ مبارکہ بلد کی مشہور و معروف آیات کریمہ ہے، جہاں پروردگار نے 2 طرح کے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ اصحاب وہ ہیں جن کو اصحاب الیمین کہا گیا، کچھ اصحاب وہ ہیں جنہیں اصحاب الشمال کا نام دیا گیا، توجہ کیجئے گا۔ اور جب کبھی آپ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیے جہاں اصحاب الیمین کا تذکرہ ملتا ہے تو تمام مفسرین نے لکھا ہے یمین سے مراد ذات والا صفات امیر المؤمنین حیدر کرار غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کیجئے گا کیوں موضوع کا انتخاب کیا۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی دعا کیا ہوتی ہے، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ تو ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اصحاب امام میں کب شامل ہو سکتے ہیں، وہ صفات، وہ کوالٹی، وہ کیفیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے صرف دعا کرنا سیکھا ہے، لیکن وہ کوالٹی اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، یہ جو اصحاب سرکار سید الشہداء اور شہداء کربلا کے نام لکھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر یہ اصحاب حسینی قرار کیسے پائے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا
اصحاب امام میں شامل ہونے کے لیے کوالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی ہمیں اور آپ کو. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں چند ایک اصحاب کا تذکرہ. دیکھیے آپ کو نہج البلاغہ پڑھنی ہوگی. نہج البلاغہ میں آپ پڑھیے گا خطبہ نمبر 182. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. خطبہ نمبر 182 میں امیر المؤمنین نے تذکرہ کیا این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہاں ہیں میرے وہ بھائی جنہوں نے اپنے آپ کو حق کا راہی بنایا اور اپنی جان حق کی راہ میں نچھاور کر دی. اور پھر امیر المؤمنین 2 مرتبہ اس خطبے میں اخوان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی ایک خطبے میں امیر المؤمنین جناب عمار کو یاد کرتے ہیں. اسی ایک خطبے میں امیر المؤمنین ذو الشہادتین کو یاد کرتے ہیں. این الطیحان این الشہادتین. پڑھیے گا آپ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 182. ہمیں اور آپ کو ذرا پہچاننا ہوگا کہ آخر اصحاب امیر المؤمنین میں کون کون سی ہستیاں گزری ہیں. ابھی ہم نے امیر المؤمنین کو نہیں پہچانا. البتہ عرض کر دوں اگر اصحاب کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان اصحاب کو پہچان کر آپ امیر المؤمنین کی عظمتوں کو پہچانیے. کبھی بھی شعاؤں کو دیکھ کر سورج کی عظمتوں کو نہیں پہچانا جا سکتا بلکہ سورج کی عظمتوں کو سمجھ کر شعاؤں کی عظمتوں کا احساس کیا جا سکتا ہے. کبھی بھی یہ ذہن میں مت ہے کہ اصحاب کو آپ نے پہچان لیا تو امیر المؤمنین کو پہچان لیں گے. نہیں، میں 2 چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک عظیم الشان صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے ابان ابن تغلب. کون ہے جناب ابان؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مولا امام صادق کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں. آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابان ذرا جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار کے بارے میں کچھ بتائیے. اس موقع پر ابان نے سوال کیا تھا کیا ان ہستیوں کو پہچان کر تم امیر المؤمنین کی عظمتوں کو سمجھنا چاہتے ہو؟ نہیں پہچان سکتے ہو. یا پھر اور آگے بڑھیے. ایک عالم اہل سنت گزرے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. نام ہے ان کا ابن ابی الحدید معتزلی. اور اتنی فضیلت ہے، میں چیلنج کر سکتا ہوں. یہاں اتنا بڑا مجمع آ گیا، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے جوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور ماشاءاللہ سادات کی بستی ہے. شاید 10-20-25% گھروں میں نہج البلاغہ ہوگی. چیلنج ہے میرا یہ، اور اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. نہیں ہے ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ، نہیں ہے ہمارے گھروں میں صحیفہ سجادیہ. ہوں گی مجلسیں، مولوی صاحب آئیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی لچھے دار گفتگو ہو، تھوڑا سا فن خطابت ہو، فلک شگاف نعرے لگ جائیں، لا یعنی و لا حاصل باتیں ہوں، بات ختم ہو جائے گی. میرے عزیزو یاد رکھیے گا ذمہ داری ہماری اور آپ کی سنگین ہے. ہمارے ہاں نہج البلاغہ نہیں، ہمارے یہاں صحیفہ سجادیہ نہیں، ہمارے یہاں پڑھنے کا شوق نہیں، جذبہ نہیں. لیکن ہم سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں. ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت اتنا عظیم اور برجستہ عالم ہے کہ بسا اوقات ایک خطبے کو 1000 بار پڑھا انہوں نے. ابن ابی الحدید معتزلی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. امیر المؤمنین کی ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ بعض اہل سنت برادران نے انہیں شیعہ ہونے کا ٹائٹل دے دیا. امیر المؤمنین کے ایسے شہدائی ہیں سنی، لیکن کیا کہا گیا؟ یہ شیعہ ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کو وصی رسول بلا فصل ماننے والے ہیں. ہمیں منظور ہے، کوئی تو ایک آیا ان کی طرف سے. ابن ابی الحدید معتزلی نے امیر المؤمنین کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر مدینے کے سارے مسلمان ایک طرف ہو جائیں، جانے قربان، علی تنہا ایک طرف ہو، تب بھی حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ ہے. میں گزارش کروں گا میرے عزیزو، کبھی بھی کثرت پر ناز مت کیجیے گا. یہ جو ہمارے ہاں مجلسوں کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے آزا خانہ چھلک رہا ہے اور بڑا جم غفیر ہے. امیر المؤمنین کو کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کی کثرت کا اشتیاق نہ تھا. کاش کہ میں یہ بات پہنچا لے جاؤں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ہمارے صوبے میں بھی اور سینٹرل گورنمنٹ بھی. تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ اسی کو ہو رہا ہے جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہے.
لیکن کیا امیر المؤمنین کے ہاں یہی معیار تھا؟ امیر المؤمنین کے ہاں معیار یہ نہیں تھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. یہ پیغامات پہنچائیے آپ حکومتوں تک، یہ پیغام پہنچائیے حکومتی جماعتوں تک، پیغام پہنچنا چاہیے ملک کے ایوانوں تک. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو جس پارٹی کا ہے، پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو اس کو فائدہ ہوگا. لیکن کیا کہنا امیر المؤمنین کا دور خلافت ظاہری. امیر المؤمنین کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا انسان جو راستہ بھی نہیں چل پا رہا ہے. امیر المؤمنین نے پوچھا ما ھذا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا کے چاہنے والے نے کہا ھذا نصرانیون، مولا یہ اپنا نہیں ہے، یہ تو نصرانی ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں استعملتموہ، جب تک اس کے اندر جوانی تھی، جب تک اس کے اندر طاقت تھی، تب تک تو تم نے اس سے کام لیا. لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے اندر ضعیفی اور ناتوانی آ گئی ہے، فترکتموہ، تو تم نے اسے ٹھکرا دیا. انفق علیہ من بیت المال، بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ معین کیا جائے. یہ ہے امیر المؤمنین کا کردار. تنہا یہی نہیں، امیر المؤمنین فرماتے میرے دور حکومت میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو. تو کیا مولا کائنات نے صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے، صرف شیعوں کے لیے یہ سارے انتظامات کیے تھے؟ نہیں، بلکہ خوارج جیسے سرسخت دشمنوں کے لیے بھی امیر المؤمنین نے یہ سارے انتظامات کیے تھے. اگر اپنے چاہنے والوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا تو خوارج جیسے دشمنوں کے لیے بھی امیر کائنات نے میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا. نہیں پہچانا ہم نے اور آپ نے امیر المؤمنین کو. میں دو مثالیں پیش کر رہا ہوں. مولا نے اپنا اور پرایا نہیں دیکھا ہے. آپ سب نے سنا ابن مسند احمد ابن حنبل، 1200 سال پہلے کتاب لکھی گئی. احمد ابن حنبل، حنبلیوں کے امام، 1200 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب میں احمد ابن حنبل نے نبی خاتم سے ایک روایت نقل کی امیر المؤمنین کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے. یا علی تو خاصم الناس بالسابع، اے علی 7 چیزوں میں لوگوں سے مقابلہ کرو، سب کو بیان نہیں کرنا ہے. امیر المؤمنین نے جسے دیا برابر دیا. حد یہ ہے کہ ام ہانی جیسی بہن کو بھی اتنا ہی دیا جتنا عام انسان کو دیا. ام ہانی کو اعتراض بھی ہوا ہے، لیکن کہا نہیں، یہ بیت المال ہے، یہاں رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے. تبھی پیغمبر فرماتے ہیں علی لخشن فی ذات اللہ، علی اس ذات کا نام ہے جو خدا کے معاملے میں بہت سخت ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہاں اپنا اور پرایا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. 2 نمونے پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ ماہ مبارک رمضان ہو یا عام مہینہ ہمارا جوان سمجھ لے علی کسے اپنا چاہنے والا سمجھتا ہے. آپ کے سامنے پیش کروں. خلیفہ دوم کس نے مارا؟ ایک ایرانی نسل نے. جیسے ہی مارا ہے فرار کر گیا، لیکن ان کے بیٹے نے چند بے گناہ ایرانیوں کو قتل کر دیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے ابھی فلاں مافیا مارا گیا، تو وہ مافیا اگر مارا گیا ہے تو اس کے گھر والوں سے آپ کو کیا لینا دینا؟ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جو بھی اس محلے کا ہے ہر کسی سے سوال جواب. یہ دنیا کا دستور ہے. اور یہیں پر میرے عزیزوں میرے ایک بزرگ کا جملہ یاد آتا ہے، یہ خدا کا کمال ہے کہ خدا کبھی بھی سزا دینے میں عجلت نہیں کرتا ہے. باب توبہ کھلا ہوا ہے. صدق دل سے آؤ، اپنے آپ کو حر بنا لو تو شاعر کو کہنا پڑے کہ عشق مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا، یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا. اور دیکھ کر فوج عدو میں حر کو کہہ سکتا تھا کون؟ خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، خلیفہ سوم کا دور آیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بے گناہ ایرانیوں کو قتل کرنے کے نتیجے میں قصاص لیا جاتا. لیکن خلیفہ سوم نے کیا کیا؟ چونکہ خلیفہ دوم کے بیٹے کا معاملہ ہے لہذا بیت المال سے پیسہ دے دو، معاملہ رفع دفع ہو جائے. یہاں کیا کام آ رہا ہے؟ رشتہ داری. یہاں کیا کام آ رہا ہے؟ ناطے داری. لیکن جیسے ہی دور خلافت امیر المؤمنین آیا، مولا نے پہلا فرمان صادر کیا کہ دیت لی جائے گی. ہمارے ہاں یہ میرا کون معیار نہیں ہے کہ یہ فلاں کا رشتہ دار ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ بعد قتل عثمان
آنا چاہیے تھا عمر کے بیٹے کو امیر المؤمنین کی بیعت کے لیے، لیکن چلا گیا معاویہ کے پاس، دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی، اور صفین میں مارا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے فقط اپنے غیر کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے، سن لے میرے جوان، بلکہ اپنے چاہنے والے کے لیے بھی یہی امیر المؤمنین کا موقف۔ مولا کا ایک شاعر ہے، آپ جانتے ہیں، یہاں تو ایک چھوٹا سا موبائل لگا ہوا ہے، دور میڈیا کا دور ہے، دور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لمحوں میں بات یہاں سے دنیا کے اس گونے میں پہنچ جاتی ہے اور 7 سمندر پار بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک دور وہ تھا جس دور میں شعر و شاعری میڈیا کا کام کرتی تھی۔ یہ ایک بات اگر آپ سمجھ گئے تو ہمارا جو شعری ذوق ہے وہ بھی بہت بلند ہو جائے گا، اور شعراء بھی اپنی عظمتوں کو پہچان سکیں گے۔ پھر ہمارے محفلوں کا معیار تنزل کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ترقی کی طرف جائے گا۔ شاعروں کو اپنی عظمتوں کو پہچاننا چاہیے۔ ہم دیوبل، کمیت، فرزدق کو آئیڈیل بنانے والے شعراء کا احترام کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے نجاشی، مولا کی شان میں قصیدہ کہنے والا ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، مولا کو خبر ملی کہ ماہ مبارک رمضان میں مولا کے اس شاعر نے شراب پی لی ہے۔ اب آپ سوچئے، تو کیا مولا چھوڑ دیتے کہ وہاں معاملہ خلیفہ دوم کے بیٹے کا تھا لہذا سزا دی جائے گی؟ یہ اپنا شاعر ہے، اپنی پارٹی کا ہے، میری شان میں قصیدے کہنے والا ہے۔ مولا نے کہا 80 کوڑے جاری کیے جائیں گے، حد جاری ہوگی۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاریخ بتاتی ہے امیر المؤمنین جب کبھی حد جاری کرنے کا حکم دیتے تھے تو امیر المؤمنین زار زار گریا کرتے تھے، اور کہا 20 کوڑے اس لیے مارے جائیں گے کہ اس نے ماہ رمضان کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے۔ کتنے کوڑے ہو گئے؟ 80 اور 20 100 کوڑے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کا چاہنے والا ہے، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں 1 کوڑا بھی کم، مولا 20 کوڑے کم کر دیجئے جو ماہ رمضان سے متعلق ہیں۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی مولا کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کر کے معاویہ سے ملحق ہوتا ہے اور اپنے آپ کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہم نے 2 نمونے دیکھے جہاں امیر المؤمنین نے سزا سنائی ہے، لیکن کیا کہنا امیر کائنات کا جو امام عدل ہیں، جن کے بارے میں جار جرداق کہتا ہے یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعہ ولکن احبک لفضائلک۔ اے علی، شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے فضائل و کمالات کے سبب۔ یہی جار جرداق کی عدالت محوری تھی کہ امیر المؤمنین کے بارے میں ملتا ہے مولا کے پاس ایک چور کو لایا گیا، لانے کے بعد اس نے اقرار جرم کیا۔ مولا نے پھر سوال کیا ذرا سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کر کے اقرار کر رہے ہو۔ جب اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو امیر المؤمنین نے اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ اس موقع پر ایک خارجی ہے جس کا نام ہے ابن قوا، تانے دے رہا ہے کہ علی نے تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیا، پھر بھی تم علی کے قصیدے پڑھ رہے ہو۔ اب وہ کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو قائد غر المحجلین ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو امام المتقین ہے، جو مولائے کل ہے، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ امیر المؤمنین کی عظمتوں کو پہچانیے۔ پھر سوال کر رہا ہوں، میرا کام ہے آپ کو متوجہ کرنا۔ گزر گئی تاریخ شہادت، سوال امیر المؤمنین کی زیارت کس کس نے پڑھی؟ سوال امیر المؤمنین کی اس ایک صلوات کی کس کس نے تلاوت کی جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے؟ نہیں پڑھتے ہم اور آپ توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین کی عظمتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ پیغمبر خاتم نبی آدم فرماتے ہیں انا لکل نبی آیہ۔ امیر المؤمنین کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا نبی خاتم نے؟ اللہ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ سوچیے آپ، جناب ابراہیم نار کو گلنار بنا رہے ہیں، یہ نشانی ہے نبوت جناب ابراہیم کی۔ جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر رہے ہیں، یہ نشانی ہے نبوت جناب عیسیٰ کی۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَآیَةُ النُّبُوَّةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، میری نبوت کا نشانی، میری نبوت کی علامت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور آگے بڑھیے، مولا فرماتے ہیں
اس صلوات میں جو امیر المؤمنین سے مخصوص ہے، وآیۃ لرسالتہ، اللہ نے امیر المؤمنین کو رسالت پیغمبر کی نشانی بنایا ہے۔ اور پھر مولا کا فرمان وَلِلَّهِ مَا لِلَّهِ آیَةً هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي، خدا کی قسم اللہ کی نشانیوں میں مجھ سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ امیر المؤمنین کی عظمت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو اصطلاحیں پیش کروں تاکہ ذرا سا اپنا جائزہ لیا جا سکے کہ آخر ہم اصحاب امام زمانہ میں قرار پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ایک لفظ ہے ارکان اربعہ، یہ عمارت ہے، پلر پر قائم ہے، ابھی پلر منہدم ہو جائے تو یہ چھت خود بخود گر جائے گی۔ ارکان اربعہ کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب امیر المؤمنین میں وہ بیس، وہ بنیاد کون کون ہیں؟ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد۔ چوتھا نام جس پر اکثر علماء نے اتفاق کیا ہے وہ نام ہے جناب عمار کا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ارکان اربعہ میں جناب عمار شامل نہیں ہیں۔ اب آپ سوچئے، اگر عمار جیسا صحابی امیر المؤمنین ارکان اربعہ میں شمار نہیں ہو رہا ہے علماء کے نزدیک، تو ہماری اور آپ کی گنتی کیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ دوسری لفظ جو استعمال ہوتی ہے جب کبھی اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے وہ لفظ ہے شرطۃ الخمیس۔ کیا ہے یہ شرطۃ الخمیس؟ کسی بھی لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ذخیرہ۔ امیر المومنین بعض افراد کے لیے فرماتے تھے انت و ابوک من شرطۃ الخمیس، تم اور تمہارے باپ شرطۃ الخمیس میں شامل ہیں۔ ہم اور آپ امام زمانہ کے اعوان و اصحاب و انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو کیا امام کے آنے کے بعد اپنے آپ کو شرطۃ الخمیس میں شامل کریں گے؟ جب مولا آئیں گے تب دیکھا جائے گا، یعنی پہلے سے آمادگی کرنی ہوگی، یقین جانیے، بلکہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ پہلے سے تیار کرنے کے لیے بعض شخصیات کا تذکرہ پڑھنا ضروری ہے۔ چونکہ یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں، لہذا میں سب سے پہلے ایک عظیم صحابیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ہے فضہ، جناب فضہ نوبیہ۔ کہاں سے تعلق ہے؟ حبشہ کی سرزمین سے۔ سن لے جوان، جو اچھا خاصا سرمایہ خرچ کرتے ہیں ظاہری بیوٹی کے لیے کہ چلے گئے ذرا سا مساج کروا لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو چمکا لیں، لوگ سمجھتے ہیں، توجہ کیجیے گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ گورا ہوگا وہ اتنا زیادہ حسین ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام میں امام محمد تقی جواد گندمگو تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے پیغمبر ہم نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر راہی نور بنائیں۔ تو کیا پیغمبر لوگوں کو گورا بنانے کے لیے آئے تھے؟ کیا مقصد پیغمبر کا یہ تھا کہ لوگ گورے چٹے ہو جائیں؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی بلال جیسا سیاہ پوست جس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے وہ مؤذن اسلام قرار نہ پاتا۔ رنگ کالا ہے، عرب کے نامور خانوادوں سے تعلق رکھنے والے نیچے رہ گئے، لیکن بلال منارہ عظیم اذان پر پہنچ گئے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، سب دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ جناب فضہ نوبیہ۔ میں پیش کرنا چاہوں گا جناب فضہ کے بارے میں، تاکہ صرف ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو بلکہ ہماری خواتین کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ آخر کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سنیے گا آپ، جناب فضہ جنوبی افریقہ کے سوڈان کے جنوب میں واقع نوبیہ شہر سے تعلق رکھتی ہیں، اور جن کی عظمت کیا ہے کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ دریائے علم و قلزم عرفاں ہیں فاطمہ، مقصود کن بصورت انساں ہیں فاطمہ، جس کے ورث امام وہ قرآن ہے فاطمہ، اسلام ایک کتاب ہے جزدہ ہے فاطمہ، عالم بڑے بڑے یا کس حساب میں لونڈی تک ان کی پڑھتی ہے قرآن۔ جواب میں ما تکلمت 20 سنة
الا بالقرآن. فضہ اس ہستی کا نام ہے جس نے 20 برسوں تک اگر گفتگو بھی کی ہے تو قرآنی لب و لہجے میں. بڑھ گئی مریم و حوا سے طہارت جس کی, گفتگو بن گئی قرآن کی آیت جس کی ہے ممدوح الہی نے بھی مدحت جس کی, کم نہیں بوذر و سلمہ سے جلالت جس کی. رشک فضہ پہ تمام اہل عرب کرتے تھے, انتہا یہ ہے کہ حسنین ادب کرتے تھے. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. فض اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فضہ کا نام فضہ کس نے رکھا ہے؟ سرکار رسالت مآب نبی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب آیت نازل ہوئی ہے قولم میسورہ والی, تو پروردگار کے حبیب نے اپنی بیٹی جناب زہرا مرضیہ کو فضہ کی صورت میں ایک تحفہ دیا ہے. اور جب تک جناب زہرا مرضیہ زندہ رہیں جناب فضہ بی بی دو عالم کے گھر میں خدمت کرتی رہیں. لیکن لکھا ہے مورخین نے کہ بعد شہادت بی بی دو عالم شہزادی کونین فضہ جب مایوس رہنے لگیں, غم زدہ رہنے لگیں, تو امیر المؤمنین نے ابو صالب حبشی سے جناب فضہ کی شادی کروائی. عزیزان گرامی آپ پڑھیے گا جناب فضہ کے بارے میں. وہ فضہ کہ جن کے لیے امیر المؤمنین دعا فرماتے تھے خدا کی بارگاہ میں, اللہم بارک لنا فی فضتنا, خدایا ہماری فضہ کو باعث برکت بنا دے. ابھی ہمارا اور آپ کا سارا ہم و غم کیا ہے کہ ایوریج ایج 60-65 سال. توجہ کیجئے گا, ہمارا اور آپ کا جو سارا ٹینشن ہے وہ کیا ہے کہ جو ایوریج ایج ہے وہ 60 سے 65 سال 50 سال, زیادہ عمر کسی کی نہیں ہو رہی ہے. لہذا میں گزارش کروں گا میرے عزیزوں, بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو جب کبھی دعا دیجئے تو فقط یہ دعا مت دیجئے کہ اللہ تمہاری عمر لمبی کرے, طولانی کرے, بلکہ اس میں ایک جملہ بڑھا دیجئے کہ اللہ تمہاری عمر کو تمہارے لیے باعث برکت بنا دے. زیادہ 100 200 500 سال والے لوگ کم ملیں گے آپ کو. پڑھ لیجئے امام خمینی کے بارے میں, پڑھ لیجئے آپ سید العلماء کے بارے میں, پڑھ لیجئے آپ خطیب اعظم کے بارے میں, پڑھ لیجئے آپ شیخ کلینی, شیخ طوسی, شیخ مفید, سید مرتضیٰ, سید رضی کے بارے میں. کیا ان کی کوئی عمر 200 سال تھی, 500 سال تھی؟ عمریں محدود تھیں, لیکن ان کے تذکرے قریہ بستی بستی ان کے افکار آپ کو نظر آئیں گے. کیا دعا کی ہے جناب فضہ کے بارے میں؟ اللہم بارک لنا فی فضتنا, خدایا ہماری فضہ کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, یاد رکھیے دور علم کا دور ہے, علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے. لہذا کبھی بھی ہائی اسکول انٹر گریجویشن کرنے کے بعد خوش مت ہو جائے ہمارا جوان کہ ہمارے پاس فلاں ڈگری آ گئی. ہم جیسے لوگ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے حوزہ علمیہ کم میں 20 سال گزار لیے, فلاں مدرسے کی چہار دیواری میں ہم نے 10 سال گزار لیے. نہیں, علم یعنی معرفت, علم یعنی بصیرت. فضہ عالمہ تھی, فضہ کیا آگہی تھی, فضہ باشعور تھی, فضہ صاحب علم تھی. یہی لیے لکھا ہوا ہے کہ جناب فضہ کے پاس علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا علم تھا. کیا مطلب؟ یعنی اگر قطرے کو قنطیر سے ملا دے تو وہ طلائع احمر میں بدل جائے. اور لکھا ہے علماء نے جب جناب فضہ پہنچی ہیں امیر المومنین کے بیت الشرف میں اور صدیقہ طاہرہ کے گھر میں, تو کیا دیکھا؟ مالی تنگ دستی ہے, ایک چکی ہے, ایک زرہ ہے, ایک تلوار ہے, اس کے سوا کچھ اور نہیں. تو فضہ نے اپنے علم کیمیا کو استعمال کیا, سونا بنا کر کے پیش کیا. امیر المؤمنین نے فرمایا فضہ یہ کام دنیا والوں کا ہے, ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں جو لوگوں کے اسٹینڈرڈ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور پیش کروں آپ کے سامنے تاریخ کیا کہتی ہے. روایت میں کیا ملتا ہے؟ ان فضہ کانت عندها ذخیرۃ من الاکسیر, جناب فضہ کے پاس اکسیر موجود ہیں. فلما دخلت بیت فاطمہ لن تجد هناك الا السیف والدرع والرخاء. 3 چیزیں دیکھی ہیں بیت النبوہ میں, بیت فاطمہ الزہرا میں. ایک چکی,
ایک زیرہ، ایک تلوار بس. فَأَخَذَتْ قِطْعَةً مِّنَ النُّحَاسِ، جناب فضہ نے تانبے کا ایک ٹکڑا لیا. وَجَعَلَتْهَا عَلَى هَيْئَةِ سَبِيكَةٍ وَأَلْقَتْ عَلَيْهَا دَوَا وَصَنَعَهَا ذَهَبًا، اور جناب فضہ نے اس ایک ٹکڑے سے سونا بنایا. فلما جاء امیر المؤمنین وضعتها بین یدیہ، روایت کہتی ہے جب امیر کائنات تشریف لائے تو جناب فضہ نے وہ سونے کا ٹکڑا امیر المؤمنین کے سامنے پیش کیا. فلما رآها قال احسنت یا فضہ، جب امیر المؤمنین نے وہ سونا دیکھا تو فرمایا احسنت. دیکھیے یہ اہل بیت کا شیوہ رہا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں تعریف کرنا ہے. آپ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، سماج کی پریشانی اور سماج کا المیہ یہ ہے کہ بسا اوقات لا یعنی و لا حاصل باتوں پر نعرے لگائے جاتے ہیں جو چاپلوسی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں. اور کہیں کہیں حق ہوتا ہے ایک سبحان اللہ کہنے کا جہاں انسان خاموش رہتا ہے. یہ بخل ہے. اسلام کو نہ چاپلوسی پسند ہے نہ اسلام کو بخل پسند ہے. کیا فرمایا؟ احسنت یا فضہ، تعریف کی ہے امیر المؤمنین نے جناب فضہ کی. پھر فرمایا لیکن لو عذبت الجسد لکان الصبغ اعلی والقیمہ اعلی. امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے فضہ اگر تم اس کو ایسے نہیں ایسے بناتی تو اس کا رنگ بھی بہتر ہوتا، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی. فقالت یا سیدی، جناب فضہ حیرت میں کہتی ہیں، تعجب میں کہتی ہیں اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، اتعرف هذا العلم، کیا آپ کو یہ علم معلوم ہے؟ قال وهذا الطفل يعرفه واشار الى الامام الحسین. روایت کہتی ہے امیر المؤمنین نے فرمایا اس علم کو جاننے والا میرا بیٹا بھی یہ اشارہ کیا سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. لیکن پھر روایت کہتی ہے امیر المؤمنین فرماتے انا ما خلقنا لہذا. اے فضہ یاد رکھو علم تو آتا ہے لیکن ہم ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. روایت سے جو نتیجہ مجھے ملا ہے کہ اہل بیت اطہار نے، امیر المؤمنین نے، فرزندان امیر المؤمنین نے کبھی بھی چمتکار کے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنے قوت بازو کے اوپر بھروسہ کیا ہے. یہ جو ہمارے سماج میں بے جان دھاگوں پر بھروسہ شروع ہو گیا ہے، چمتکار پر بھروسہ شروع ہو گیا ہے، بس کسی طرح لاٹری کھل جائے اور ایک شب میں لکھپتی بن جائیں. نہیں میرے عزیزو یاد رکھیے گا یہ ممکن نہیں ہے. راہ خدا میں اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، محنت کرو، تب اللہ کی رحمت تمہارے اوپر جھوم کر برسنے والی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ کہیں قرآن کی تلاوت زہرا، کہیں کعبہ، کہیں کعبے کی جلالت زہرا، کہیں ایما کی حرارت زہرا، کہیں قدرت کی مشیت زہرا. ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے رسالت تجھے ماں کہتی ہے. اور پھر یہاں سے دیکھیے گا جناب فضہ کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ تیرے شبیر کی اداؤں پہ فدا ہیں الیاس، صبر ایوب سے افضل تیرے شبیر کی پیاس ہے، وفاؤں کا پیمبر تیرا بیٹا عباس، اور زینب تیری عظمت کی مکمل عکاس. اہل جنت تیرے آنگن کو چمن کہتے ہیں، تیری فضہ کو جبرائیل بہن کہتے ہیں. دیا کعبے کو بھی سیرت سے اجالا تو نے، بخشا قرآن کو بھی عظمت کا حوالہ تو نے، اپنے بچوں کی طرح دین کو پالا تو نے، اس طرح اپنی کنیزوں کو ڈھالا تو نے. اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے تیری فضہ، تیرے قرآن کی زبان بولتی ہے. آپ کو پتا ہے جناب فضہ کی عظمت یہ ہے کہ خلیفہ دوم جناب عمر فضہ کی علمی جلالت کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آل ابو طالب کا ایک بال بھی عمر سے فقیہ تر ہے. عالم اسلام فقط ایک جملہ خلیفہ دوم کا سمجھ لے تو اس خانوادے سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی عظمتوں کا اسے احساس ہو جائے گا اور سمجھ جائے گا جب اس گھر میں کنیزی کا شرف حاصل کرنے والی فضہ کا عالم یہ ہے تو حق ہے امیر المؤمنین منبر پر آنے کے بعد یہ اعلان کریں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان باقی نہ بچوں.
عظمتوں کو پہچانیے. ایک صحابیہ جناب فضہ، ایک صحابی کا تذکرہ کروں بات کو تمام کر دوں، اور وہ صحابی وہ ہیں جن کا تذکرہ معمولاً نہیں ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، میں اکثر ایک درد دل کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کو یوٹیوب پہ میری یہ بات مل جائے کہ ہمارے ہاں مدارس دینیہ خالی. اگر فرض کیجئے آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے کہ آپ کا بچہ مدرسے کی چہار دیواری میں پہنچ جائے، تو آپ پہلے دن سے یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ آپ کا بیٹا غلام عسکری بن جائے خطابت کی فیلڈ میں، آپ کا بیٹا رشید ترابی بن جائے. آپ جس کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں. کیا پہلے دن سے توقع کرنا ٹھیک ہے؟ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والا کیا پہلے دن سے پریکٹس شروع کر دیتا ہے؟ کیا انجینئر پہلے دن سے بلڈنگ کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے؟ تو آخر ہماری صنف میں، یعنی صنف علماء میں اور مدارس کی فیلڈ میں آپ پہلے دن سے یہ توقع کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی جو خرابی ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پھر چونکہ بیس کمزور ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی، آپ سارے مولویوں کو برا کہیں گے، تب ہمیں اچھا نہیں لگے گا. میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ نام ہے جناب اویس قرنی کا. کتنا معلوم ہے آپ کو جناب اویس قرنی کے بارے میں؟ کون ہے اویس قرنی؟ دور پیغمبر میں ہیں. کہاں ہے اویس قرنی؟ یہ پیغام ہے ان برادران کے لیے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، یہ توفیق دے گا کہ کربلا جائیں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. اگر کربلا جانے کی تمنا ہے تو ایک مل جل کر صلوات دیجیے گا بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کیجیے گا، ہماری اور آپ کی خواہش کیا ہوتی؟ کربلا پہنچ، کسی طرح زری تک پہنچ جائیں، چاہے کسی کو دھکا لگے، چاہے کسی کو اذیت، بس ہم کو تابوت ملنا چاہیے، زری ملنا چاہیے. ویسے قرنی کی زندگی کا پہلا سبق کہ اپنے جسمانی وجود کو ان بارگاہوں میں پہنچانا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کی خوشبو بکھیرنا کمال ہے. پیش کروں آپ کے سامنے ویسے قرنی کون ہے؟ قرن کہاں ہے؟ یمن میں. نبی آدم کے دور میں ہے. ماں سے اجازت لی یہ پیغام جوانوں کے لیے، اور یاد رکھیے گا اس ایک جملے کو، اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہو جائیں. ہاں، اگر ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے، تو سمجھ جائیے جب ماں کا دل دکھایا ہے، جب باپ کا دل دکھایا ہے. ماں تو ناراض ہوتی نہیں، رقیق القلب ہوتی ہے، مظہر رحمت پروردگار ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں حضرت باپ ناراض ہو جائے تو امام رضا فرماتے ہیں قلت النسل وانقطاع، نسل منقطع ہو جاتی ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں بچتا ہے. لہذا ماں باپ کا دل کو نہیں دکھانا ہے. اویس قرنی کہاں ہے؟ یمن میں. پیغمبر کہاں ہے؟ مدینے میں. ماں کہتی جا تو رہے ہو، اگر نبی مل گئے تو ٹھیک، وگرنہ نصف روز کے بعد تمہیں واپس آنا ہے. سوچیے آپ، جو انسان یمن سے اٹھ کے کہاں گیا ہو؟ مدینے، نبی سے ملنے کے لیے. نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف اور صرف اپنے جذبات پر کنٹرول کیا، ماں کے حکم کو نگاہوں کے سامنے رکھا، اور بغیر پیغمبر کا دیدار کرے ہوئے جناب اویس قرن واپس آ گئے. فائدہ کیا ہوا؟ جب نبی آدم پہنچے ہیں، اویس قرنی جا چکے ہیں، لیکن نبی آدم فرماتے ہیں انی اشم روح الرحمن، مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں. کہا نہیں، آنے والا آیا تھا، اپنے کردار کی خوشبو بکھیر کے چلا گیا ہے، وہ کوئی اور نہیں سوائے اویس قرنی کے. تھے دور پیغمبر میں، لیکن چونکہ دیدار پیغمبر نصیب نہیں ہوا تھا، لہذا جناب اویس قرنی اصحاب پیغمبر میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کا نام تابعین میں شامل کیا گیا. لیکن ان کو شرف ملا ہے امیر المؤمنین کی صحابیت میں آنے کا. میں پیش کرنا چاہوں گا جناب اویس کے بارے میں ایک دو پوائنٹ صرف اور صرف، اور وہ بات بھی مکمل کرنا چاہوں گا کہ مدارس میں جب طالب علم پہنچ جائے تو پہلے دن سے للہ اسے ممبر نہ دیجیے، پہلے دن سے اسے آپ محفل کی نظامت نہ کروائیے، تھوڑا سا اسے پختہ ہو جانے دیجیے، تھوڑی سی اس کی بیس مضبوط ہو جانے دیجیے. ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. پیش کروں آپ کے سامنے. اویس اس ہستی کا نام ہے کہ پیغمبر جب کبھی یمن کا رخ کرتے تو کہتے واہ شوقا، مجھے اویس قرنی سے ملنے کا اشتیاق ہے.
اس ہستی کا نام ہے جناب اویس قرنی۔ توجہ کیجیے گا، جناب اویس قرنی کے سلسلے میں ایک عظیم شخصیت گزری ہے فارسی زبان کی، جو شاعر ہیں جن کا نام ہے جناب سنائی غزنوی۔ اور یہ غزنہ کہاں ہے اس وقت؟ غزنی افغانستان کی سرزمین پر۔ لیکن یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب ابھی ایران مکمل طور سے پھیلا ہوا تھا، افغانستان اس سے جدا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس کے آئینے اور تناظر میں علامہ اقبال حکیم امت نے شعر کہا، آپ توجہ کیجیے گا۔ جناب اویس قرنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنائی غزنوی؟ کہتے ہیں سالہا باید کہ تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لال گردد در بدخشاں یا عتیق اندر یمن۔ کسی ایک پتھر کو قیمتی پتھر بننے کے لیے مدتوں درکار ہے۔ لمحے میں کوئی پتھر قیمتی پتھر نہیں بن جاتا۔ اگر ہم اپنے ہاں ماربل بھی لگاتے ہیں تو کتنے مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے، تب جا کر کے وہ پتھر چمکتا ہے، تب ہمارے ہاں وہ پتھر قابل استعمال بنتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کرنہا باید کہ تاس پشت آدم نطفے بل وفائے کھرد گردد یا شوت ویسے قرن۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ عظیم الشان بچہ نہیں بنتا ہے، بلکہ صدیوں میں کوئی انسان کسی انسان کا نطفہ بن کر کے ویسے قرنی جیسا انسان جنم لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں عمرہا باید کہ تا یک کودکی از روح تاب عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن۔ پہلے ہی مرحلے میں کوئی نمبر 1 خطیب نہیں بن سکتا ہے، پہلے ہی مرحلے میں کوئی استاد شاعر نہیں بن سکتا ہے، بلکہ مدتوں برسوں درکار ہیں، جس کے بعد کوئی انسان نیک نام بنتا ہے، ممتاز شاعر بنتا ہے، نامور خطیب بنتا ہے۔ شاید سنائی غزنوی کے ان اشعار کو مد نظر رکھ کے اور جناب اویس قرنی کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے حکیم امت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مدتوں درکار ہے، تب جا کر کے انسان۔ ابھی بات ہو رہی تھی، یہ پہلا پروگرام ہے اس بستی کا، اس سلسلے کا۔ انشاءاللہ یہ پہلا ہی ہو، آخری نہ ہو، اور آئندہ برسوں میں بہتر انداز سے سب کی شمولیت کے ساتھ یہ پروگرام انجام پاتا رہے انشاءاللہ، یہ ہماری دعا ہے۔ بالخصوص خطیب کے انتخاب میں آپ کو دقت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، فراز ممبر پر آنے والا اگر ذمہ دار ہے تو ممبر پر لانے والوں کی ذمہ داری اس سے کئی سو گنا زیادہ ہے۔ بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ جناب اویس قرنی اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ کب امیر المومنین سے ملحق ہوئے؟ لکھا ہے مورخین نے، جا رہے ہیں صفین کے مارکے میں امیر المومنین، مولا کائنات نے کیا دیکھا؟ جب پہنچے مقام ذیقار پر تو مولا فرماتے ہیں ان قریب ایک شخص ہے کہ جو ہم سے ملحق ہوگا نبی کی پیشین گوئی کے مطابق 1000 افراد کو لے کر آئے گا۔ اور یہاں پر صحابی امیر المومنین فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ کوفے کی جانب سے گرد چھٹی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہم نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 999 افراد آئے۔ مولا نے 1000 افراد کی بات کی تھی۔ مولا کی بات ختم نہیں ہو سکتی، مولا کی بات معاذ اللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اچانک کیا دیکھا؟ ایک جوان جو گرد سے اٹا ہوا ہے۔ آنے کے بعد پوچھتا ہے امیر المومنین کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ اشارہ کیا گیا، جاتا ہے امیر المومنین کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ مولا ہاتھ لائیے، بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کس چیز پر بیعت کرنا چاہتے ہو؟ سلام ہو صحابی امیر المومنین اویس قرنی پر۔ جناب اویس قرنی فرماتے ہیں آپ کی اطاعت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ولایت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی امامت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور راہ خدا میں اپنی جان دینے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سلام ہو اویس قرنی پر جنہوں نے صفین کے مارکے میں اپنے کو پہنچایا۔ یاد رکھیے گا، صحابیت کا شرف اتنا عظیم ہے کہ تنہا امیر المومنین امام ہادی قرار نہیں پائے ہیں، بلکہ مارکہ صفین میں معاویہ کے لشکر سے معاویہ کا ساتھی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کیا علی کے لشکر میں کوئی اویس قرنی نام کا موجود ہے؟ ہاں وہ دیکھو اویس قرنی موجود ہیں۔ معاویہ کے لشکر کو ٹھوکر مارتا ہے، امیر المومنین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو راہی جنت کر لیتا ہے۔ یہ عظمت ہے جناب اویس قرنی کی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمیں وقت کے امام کے
आवान व अंसार में शामिल होने वालों में करार दे। करीम परवरदिगार की बारगाह में दुआ है हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। बस मैं बात को तमाम कर रहा हूँ, चंद जुमले मसाइब के ज़रूर पेश करना चाहूँगा, वक्त ख़त्म हो गया। देखिए, मुझे मालूम है आप अहले गिरिया हैं, और क्यों ना हो, हम पर अहले बैत नबुव्वत का बहुत बड़ा हक़ है। बस 3-4 मिनट आप सुन लीजिए और मैं समझता हूँ रोने के लिए काफ़ी है, जो इंशाअल्लाह हमारे लिए बाइसे शफ़ाअत और हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखिरत या आंसू करार पाएंगे। देखिए, बाद रिसालत माँ 2 हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने मरने की आरज़ू की है। समझ गए आप? तन्हा 2 हस्तियाँ जिन्होंने रसूल ख़ातम की रहलत के बाद अपने मरने की आरज़ू और तमन्ना की है। एक ज़ात है बिन्त पैगम्बर जनाब सिद्दीक़ ताहिरा की, सादात हैं, माफ़ कीजिएगा, हमारी माएँ भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। रिवायत कहती है जनाब ज़हरा को इतनी मुसीबतें दी गई हैं, इतनी मुसीबतें दी गई हैं, अभी तो मैंने आपके सामने कुछ पेश ही नहीं किया। ये आले सऊद, ये वहाबी अफकार रखने वाले, इनका सिलसिला बनी उमैया से जाकर मिलता है। शहज़ादी को इतनी अजियतें पहुँचाई गई हैं कि जनाब फ़िज़्ज़ा फरमाती हैं जब तक बाद रहलत पैगम्बर ख़ातम शहज़ादी ज़िंदा रहीं, सीने से बीबी के खून टपकता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब सिद्दीक़ ताहिरा हसन हुसैन ज़ैनब उम्म कुलसूम को अपने पास बुलाती और कहती हम खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, तुम सब आमीन कहना। सुनेंगे आप? दुआ क्या है शहज़ादी की? अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती सरिया, खुदाया मुझे जल्दी मौत दे दे। शहज़ादी दुआ कर रही हैं, हसन हुसैन ज़ैनब उम्म कुलसूम आमीन कहकर खुदा की बारगाह में अपनी दुआएं तलब कर। अजरुकुम अल्लाह। और फिर दूसरी हस्ती जिसे अपनी मौत की तमन्ना है, वो ज़ात है अमीरुल मोमिनीन की ज़ात। कैसे पेश करूँ आपके सामने? वो अमीरुल मोमिनीन जो बाद शहादत बीबी दो आलम शहज़ादी कौनैन हमेशा यही कहते थे, शहज़ादी मुझे इस बात का डर है कि कहीं आपके बाद मेरी उम्र तूलानी ना हो जाए। अमीरुल मोमिनीन को इस बात का खौफ था। आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, शहज़ादी कौनैन की शहादत, अमीरुल मोमिनीन का दफन करना, और फिर अमीरुल मोमिनीन का 19 माह रमज़ान की तारीख गुजर गई, अमीरुल मोमिनीन का जनाब उम्मे कुलसूम के घर पहुंचना। ये जो हम कभी कभी खाने पर बहुत फोकस करते हैं, अमीरुल मोमिनीन के बारे में मिलता है दस्तरखान पर नमक है, जौ की रोटी है, दूध है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बेटा उम्मे कुलसूम, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे बाबा ने कभी भी एक वक्त में 2 ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं की हैं। शहज़ादी ने जब नमक हटाना चाहा, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया दूध हटा लो, अली नानो नमक से इफ्तार कर लेगा। रात भर अमीरुल मोमिनीन बेचैन रहे, कभी मुसल्लह इबादत पर, कभी बिस्तर पर, कभी सहने खाना में। वल्लाह हिल्लैला, खुदा की कसम यही वो रात है जिसका मुझे इंतज़ार था। और फिर सुबह के हंगाम जब अमीरुल मोमिनीन निकलना चाहते हैं, मुर्गाबियों ने दामन को थामा है, क्या फरमाया था अमीरुल मोमिनीन ने? इन्हें राह खुदा में आज़ाद कर देना मौला, आज बेज़बान जानवरों का इतना ख़याल। ज़रा सोचिए, आपकी शहादत के बाद ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेमखलो चादर, कूफा और शाम का बाजार और दरबार। अल्लाहु अकबर। खुदा हमारी माँ बहनों की के हिजाब को सलामत रखे, उनकी इफ़्फ़त को सलामत रखे, हम सबको गैरत और हमियत अता करे। अमीरुल मोमिनीन पहुँच गए मस्जिद में, अज़ान की आवाज़ बुलंद की, आने के बाद मलून को बेदार किया। सोचिए 4 मसाजिद दुनिया की अजीम मसाजिद हैं, मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम, मस्जिद अक़सा, मस्जिद कूफा, बेहतरीन मस्जिद, मस्जिद की बेहतरीन जगह, कायनात का बेहतरीन इंसान बेहतरीन इबादत में, बेहतरीन सजदे में अपने सर को झुकाता है। उधर मलून की ज़रबत लगी, आवाज़ दी फुस्तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए। मैं सिर्फ एक नुक्ते की तरफ लाना चाहता था, वो अमीरुल मोमिनीन जो 32 टन का दरवाज़ा अपने हाथों से उठा लिया करता था, उसके पाँव में इतनी सकत न थी, 2 कदम अपने
میں میری بیٹیوں نے دیکھ لیا تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ مولا امیر المومنین گھر میں پہنچے، زینب گریہ کر رہی ہیں، گلے میں گلے کو ڈال دیا، باہوں کو ڈالنے کے بعد مولا گریہ کر رہے ہیں۔ مولا سے آواز دے کر عرض کروں گا مولا یہ آج کا کوفہ ہے، بیٹی رو رہی ہے تو آپ شریک گریہ ہو گئے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے سن 61 ہجری میدان کربلا، آپ کے لال حسین کی شہادت کے بعد اس کی لاڈلی سکینہ زندان خیمہ میں جب گریہ کرے گی تو کبھی تماچے لگائے جائیں گے، کبھی درے برسائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امیر المومنین بس آخری منزل ہے، امیر المومنین بستر پر ہے، طبیب آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا حسن سے زیادہ وقت نہیں ہے، مولا سے کہیے وصیت کیجئے کوئی راستہ کا، بس ایک راستہ ہے، اگر مولا کو دودھ مل جائے تو شاید حیات بڑھ جائے۔ ذرا سوچئے کل تک کوفے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو دودھ پلانے والا علی آج بستر پر اس عالم میں پڑا ہوا ہے، اور کیا دیکھا حسن مجتبیٰ نے؟ کم سن بچے ہاتھ میں دودھ کا کاسا لیے ہوئے، امام حسن گھر میں آئے، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آواز بلند ہونی تھی۔ دنیا نے ماتم کیا، فقط حسن یتیم نہیں ہوئے، صرف حسین یتیم نہیں ہوئے، کائنات یتیم ہو گئی۔ دنیا نے احساس